بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے فرمایا ان 5 باتوں سے انسان کی عقل کا پتہ چل جاتا ہے۔ جس انسان میں یہ 5 باتیں ہوں وہ عقل مند ضرور ہوگا۔ ناظرین، ہر انسان اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو عقل مند کہلاتا ہے، اور اگر اس کو کوئی بے وقوف یا بے عقل کہہ دے تو اس کے لیے یہ گالی کے برابر ہوتا ہے اور اس بات پر وہ سخت ناراض ہوتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان کے اندر عقل پائے جانے کی 6 نشانیاں ہیں۔ عقل رکھنے والا شخص غصے کے وقت بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے، خوف کے وقت صبر کرتا ہے، مالداری کے وقت مہیانہ روی سے کام لیتا ہے، ہر حال میں تقوی اختیار کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے اور لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرتا ہے۔ ناظرین، غصے کے وقت بردباری اختیار کرنا عقل مندی کی نشانی اس لیے بتلائی گئی ہے کہ جب بندہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے عقل قابو میں نہیں رہتی، اور یہ عقل مندی ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی عقل پر قابو رکھتا ہے اور ایسے کام مرتکب نہیں ہوتا، ایسے کام کا مرتکب نہیں ہوتا جس پر بعد میں پریشان ہونا پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس قرآن پاک کی آیات کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو غیظ و غضب میں، صبر اور نادانی و جہالت کے وقت علم و بردباری کا اور برائی کے مقابلے میں عفو و درگزر کا حکم دیا۔ جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھے گا۔ روایات قرآن کریم میں متعدد مقام پر جذباتیت کے بدلے حقیقت پسندی، غصے اور استعال کے بجائے صبر و تحمل اور انتقامی کارروائی چھوڑ کر بردباری اور قوت برداشت کی صفت اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور بتایا گیا صابر کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اور کسی ناخوشگوار واقعے پر کسی بھائی کے خلاف نفرت اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھانا شیطانی راستہ ہے، اور شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے غصے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیں جس پر میں عمر بھر کا پابند رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ کبھی مت کرنا، بخاری شریف۔ دوسری نشانی یہ بتلائی کہ خوف کے وقت صبر کا مظاہرہ کریں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ارشاد خداوندی ہے، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، پاکشتی جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ میرے پیارے دوستو، ان حالات میں جو صبر کرے اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہے ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کے طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دو ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایت ہو گئی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے لوگ راہ راست ہیں۔ مذکورہ آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر انسان کو زندگی میں 2 طرح کی حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی راحت تو کبھی دکھ، کبھی کہے، کبھی آئیں اور سسکیاں، کبھی آرام و سکون تو کبھی بے چینی، اضطراب، کبھی صحت کی لذتیں تو کبھی بیماری کی آہ و بکا، کبھی رزق کی فراوانی تو کبھی تنگی، کبھی شنعائی تو کبھی ماتم، کبھی نئی زندگی، نئے پھول کے آمد پر مبارکباد تو کبھی موت کی تعزیت۔ غرض یہ کہ زندگی اس کا نام ہے تصویر کہ یہ دونوں رخ دنیاوی زندگی کے فطرت میں داخل ہیں۔ ناظرین، خوشیوں، لذتوں اور مسرتوں سے بھرپور زندگی جو انسان کو بہت دلکش اور بھری معلوم ہوتی ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میری کوششوں اور محنت کا پھل ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ رب کائنات
ذوال جلال والاکرام کا فضل و کرم ہے۔ جب گردش زمانہ میں مصائب و آلام آتے تو انسان گھبرا اٹھتا ہے اور ان حالات سے خوف کھاتا ہے، اور انہی حالات میں عقل اور ایمان والوں کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں یا پھر گلے شکوے اور ولا کرتے ہیں۔ عقل والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں۔ تیسری نشانی جو حضرت علی کرم وجہ اللہ کے قول کے مطابق ہے وہ یہ کہ عقل والے مالداری کے وقت میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ بہترین قول ہے مولا علی علیہ السلام کا، اور فضول خرچی سے بچتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درست رہنمائی، اچھی چال اور میانہ روی نبوت کا جز ہے۔ ایک دوسری روایت میں کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دولت مندی میں میانہ روی کتنی اچھی بات ہے، فقر و فاقہ میں اور عبادات میں درمیانی چال کتنی اچھی صفت ہے۔ ناظرین، یہ عقل مند کی نشانی ہے کہ جب اس پر فروانی ہو تو وہ فضول خرچی نہیں کرنے لگ جائے۔ میرے پیارے دوستو، سمجھو اس بات کو، اپنے ذہن میں اس کو سیو کر لو، بلکہ فروانی میں بھی میانہ روی اختیار کرے اور اللہ کا شکر گزار رہے۔ الحمدللہ۔ اور اگر مال و دولت میں کمی آ جائے تو صبر کا مظاہرہ کریں۔ اوقات تو یہ دیکھا گیا کہ جب فروانی آتی ہے تو فضول خرچیاں کی جاتی ہیں جس پر اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اگر تھوڑی سی برے حالات آ جائیں تو رونا روایا آ جاتا ہے۔ ناظرین، چوتھی نشانی یہ بتائی کہ عقل والا ہر حال میں اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ قرآن مجید میں تقوی کا ذکر بار بار آیا ہے۔ تقوی کو ہم اردو میں ہم بچاوڑ، خوف خدا اور پرہیزگاری کے مفہوم سے جانتے، یعنی جب گناہوں سے بچنا، آخرت کے عذاب سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کا خوف و تقوی کے لیے مفہوم میں جمع ہو جاتے ہیں تو وہ جامعہ مفہوم وجود میں آتا ہے جس کے لیے ہم نے پرہیزگاری کی تعبیر اختیار کی، اور یہ تقوی کو اس کی تصور، احساس جو ہمارے دین میں مطلوب ہے۔ ناظرین، یاد رہے قرآن مجید نے تقوی کے لیے کوئی الگ وضع بیان نہیں کی، بلکہ دین پر اس کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے عمل کرنا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک تقوی ہے۔ حضرت علی کرم وجہ اللہ علیہ السلام نے اپنے قول میں اس کے اختیار کرنے کو عقل مندی فرمایا ہے، یعنی جو تقوی اختیار کر لے تو وہ عقل مند ہے۔ جو تقوی اختیار نہ کرے، اللہ کی منشائی والی زندگی کے بجائے اپنی مرضی کی زندگی گزارے اور اللہ کو ناراض کرے، تو ایسا شخص بے عقل اور بے وقوف ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی عقل مند نہ سمجھتا ہو۔ پانچویں نشانی عقل والوں کی یہ ہے کہ لوگوں سے صلہ رکھنے والا، یعنی صلہ رحمی کرنے والا ہو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی تاکید فرمائی ہے اور قطع تعلق کرنے والوں کے لیے سخت و عید و بیان کی ہے۔ انسان کو اللہ نے ایسی فطرت عطا کی ہے کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کو ایک معاشرے میں زندگی گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور معاشرے کے اندر وہ تب ہی کامیاب رہ سکتا ہے جب اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو اس کا جینا محال ہو جائے گا۔ چھٹی نشانی جو عقل مند شخص کی بتائی گئی ہے وہ یہ کہ ایسا شخص لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرتا ہے، اگر اس کو کوئی برا بھلا بھی کہے تو برداشت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رضا کی خاطر۔
بجائے اس کے کہ وہ بھی گالی کا جواب گالی سے دے اور بات آگے بڑھ کر جھگڑا تک پہنچے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جھگڑوں کو ختم کر کے آپس میں صلح کی جائے، لڑائی جھگڑے کی ہمارے دین میں بھی سخت ممانعت ہے۔ ناظرین، ان نشانیوں کو جاننے کے بعد ہم اپنے آپ کو بھی جانچیں گے، کوشش کریں گے کہ آیا ہم کہیں ان باتوں کا شکار تو نہیں جن کو حضرت علی علیہ السلام نے کل کے منافی بتلائے ہیں۔ ناظرین، اب آپ کو آخر میں ایسی 6 باتیں بھی بتا دیتے ہیں جن باتوں کے بغیر مومن کو کوئی چارہ کار نہیں اور اس کو ان کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ ایسا علم جو آخرت کے معاملے میں اس کی رہنمائی کرے، ایسا ساتھی جو اطاعت میں اس کا معین بنے اور یت سے روکتا رہے، اپنے دشمن کی پہچان اور اس سے پرہیز کریں، اللہ تعالیٰ کی آیات اور علامات اور شب و روز کی اختلافات سے عبرت حاصل کریں، مخلوقات سے انصاف قائم رکھنا کہ کل قیامت کے دن وہ مدینہ بن جائیں، موت سے قبل اس کی تیاری کرنا کہ قیامت کے دن رسوائی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔